25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، افترا علی اللہ، کہ اس نے گڑھ لیا ہے اللہ پر، کذبا، جھوٹ، فإن یشاء اللہ، پس اگر اللہ کریم چاہے، یختم علی قلبک، مہر لگا دے آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتے ہیں اللہ کریم باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور ثابت کرتے ہیں حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، اِنَّهُ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ کریم خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں مشرکین کا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا اس کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی مکہ میں گزاری، 53 سال اور 10 سال آقا نے مدینہ پاک میں، تو زیادہ تر حصہ آقا علیہ السلام نے زندگی کا مکے میں گزارا، اور مکے میں 40 سال تک آقا علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین سے پکارتے تھے۔ لیکن جب نبوت کا آقا علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا اور وہی صادق اور امین سے لوگ آقا کے مخالف ہو گئے، اور وہ لوگ شوشے چھوڑنے سے باز نہ آئے، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اس پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ اور وہ کیا جھوٹ کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ تو اگر فرمایا کہ اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر اللہ مہر لگا دے صبر کی، اور اللہ نے نبی پاک کے دل پر صبر کی مہر لگائی۔ آقا علیہ السلام کو لوگ آقا کے سامنے ساحر کہتے تھے، کبھی معاذ اللہ کذاب کہتے تھے، کبھی مسحور کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہا گیا، آقا علیہ السلام نے صبر کیا۔ تو یہ معنی ہے فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر وہ اللہ چاہے تو مہر آپ کے دل پر لگا دے صبر کی۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ پر وحی آنا بند ہو جائے۔ یہ خطاب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں مخالفین کو سنانا مقصود ہے کہ یہ قرآن وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور یہ وحی کا سلسلہ جس کے دل پہ نازل ہو، نبی ہونا، یہ ایک وہبی صلاحیت ہے، کسبی صلاحیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں محنت اور ریاضت سے نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے وہبی صلاحیت ہے۔ اللہ جسے بنا دے وہی بن سکتا ہے، اس میں محنت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرا نبی، اگر میں آپ کے دل پر وحی کو بند کر دوں تو
آپ کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر وحی نازل کر سکیں، اور جب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان مشرکین کو کہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وحی کے ذریعے باطل کو مٹانا چاہتے ہیں اور حق بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان مشرکین کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی، بس شوشے چھوڑنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس دور کے اندر ہیں، کوئی بھی بات پکڑ لی، پروپیگنڈا مچا لیا، پیچھے حقیقت بھی کچھ نہیں ہوتی، ان کے پاس دلیل بھی کچھ نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ مشرکین کا ہے، جو بے دین لوگ ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، دین والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ لیا، معاذ اللہ۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ کریم مٹاتے ہیں باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتے ہیں حق کو اپنے کلمات سے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ کریم خوب جاننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ قبول کرتے ہیں، عن عبادی، اپنے بندے کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کرتے ہیں گناہوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی صفت کو بیان کیا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کریم ان لوگوں کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں، اور اللہ پھر گناہوں کو مٹاتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے در پر کوئی آ کر تو دیکھے، ساری زندگی گناہوں کے اندر اگر گزر گئی تو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کا بندے کو تانا نہیں دیتے، جیسے ہمارے ہاں لوگ تانے دیتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ گناہ ہو جائے پھر چاہے وہ جتنی پختہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، رب نے اسے معاف کر دیا، لیکن بندے نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد بھی اسی گند کو ہی اٹھاتے۔ ہو گیا پتہ نہیں کیسی توبہ کی اس نے، قبول ہو گئی، لیکن ہم اپنے اوپر اور گناہ لے رہے ہیں۔ اس لیے انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے بڑی غلطی ہو چھوٹی ہو، یوں پیچھے پتنگڑ بنانا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے پھر محاورہ بھی کفریہ بنایا ہوا ہے کہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو نکلی، کفریہ کلمہ ہے۔ رب نے معاف کر دیا ہے تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ؟ اب انسان ہے ہی وہ جو غلطی ہو، بار بار غلطی ہو، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں بار بار، لیکن ہم لوگ دوسرے کو جینے نہیں دیتے اور ہم مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے۔ یہ گندے انسان کی نشانی ہے کہ جو اچھائیوں کو چھوڑ پہ کے ہمیشہ گندی مکھی کی طرح گند میں ہی گرتا ہے۔ انسان کو اچھی چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے، گناہ کے تذکرے، بری چیزوں کے تذکرے
ہمارا اور کسی انسان کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کیسی عظیم ذات ہے، وہ رب معاف کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح اللہ کے در پہ، رب ایسے معاف کرتا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں ایسا کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ بڑے تنگ ہوئے اور لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ پیغمبر رب سے دعا کر، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، نبی کی دعا ہر حال میں رب قبول کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نکلو سارے، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، جنگل کی طرف نکل گئے، بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی سارے نکل گئے۔ اللہ اکبر، 70,000 کا مجمع نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ ہمارے یہاں 2.5 آدمی جاتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور ایسے تو نہیں ہوتا، پھر گناہ بھی معافی کوئی نہیں کرتا، اوپر سے ہی بس۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام 70,000 بندوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل گئے بارش کی دعا کے لیے۔ یہ واقعہ اس پر سناتا ہوں کہ رب کی رحمت دیکھی، اللہ کیسا معاف کرنے والا۔ 70,000 بندہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ کے سامنے، بارش نہیں ہو رہی، اور دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، آسمان اور زیادہ صاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اے اللہ کریم یہ کیا ماجرا ہے، میں نے دعا کی اللہ دعا قبول نہیں۔ دوسری دفعہ پھر کی موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے موسیٰ پاک پیغمبر، آپ کے مجمع میں ایک میرا گناہگار بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، بڑا گناہگار آدمی ہے، اے موسیٰ پیغمبر اعلان کر وہ بندہ اس مجمع سے نکل جائے، نکلے تو میں اللہ بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مجمع میں اعلان کیا، لوگوں ہم میں سے ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور وہ ایک بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، اب نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی ہے نکل جائے۔ اب اس بندے نے بھی دیکھا، اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے کون بندہ نکلے گا، کوئی بندہ نکل نہیں رہا۔ اب اس بندے نے دیکھا کہ ہوں تو میں ہی گناہگار، اب اتنا بڑا گناہگار میں ہی ہوں، دل کے اندر ہی اس بندے نے رب سے لو لگائی، اے اللہ اب بےزتی ہوگی، نکلتا ہوں تو بےزتی ہے، 70,000 کا مجمع دیکھے گا، اور ہے بھی رب نے کہا ہے گناہگار ہے، اللہ نے جب کہا ہے تو میرے کیا حال ہوگا، لوگوں کے سامنے یوں بےزتی ہوگی۔ اور دل ہی دل کے اندر رب کو منانے لگا، اے اللہ آج کی ذلت سے بچا دے، بس آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اس بندے کی رب سے صلح ہوئی، اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، لوگ بھی حیران، اے اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں، بارش برس گئی، آپ نے تو فرمایا تھا گناہگار بندہ نہیں نکلے گا تو میں رب بارش نہیں دوں گا، وہ گناہگار بندہ نکلا بھی نہیں، اللہ بارش پھر بھی آ گئی۔ اور اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر، میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، وہ بندہ مجھ سے راضی ہو گیا، 40 سال مسلسل نافرمانی کرتا رہا، میں اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا، مجھ سے لو لگائی، رب تو ایسا معاف کرنے والا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر، جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی آج بارش بھی اسی کی وجہ سے برس رہی، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے۔ فرمایا جب گناہگار تھا میں نے تجھے نہیں بتایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر اب تو صلح ہو چکی ہے، اب میں کیسے اسے ذلیل و رسوا کر سکتا۔ تو رب تو ایسی ذات ہے، معاف کرنے والی رب کی ذات، هو الذی یقبل التوبہ عن عبادی،
رب تو اپنے بندوں کو ایسے معاف کرتا ہے، لیکن بندہ رب کے در پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ ماں تو ماں ہے، ہزاروں ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے پیار کرتا ہے۔ بندہ آئے تو رب کے در پہ رب کی محبت کو تو پائے، بندہ رب سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف فرماتے ہیں گناہوں کو۔ اللہ توبہ بھی قبول کرتے ہیں، گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ دنیا والا کوئی نہ دیکھے نہ دیکھے، رب کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یعلم ما تفعلون وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ایمان والوں کی جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، وہ بندہ ایمان والا ہے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے انعام ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے دعا تو کر، میں اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اے میرے بندے دعائیں کر۔ یستجیب الذین آمنوا، وہ اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میں اللہ میرا بندہ تجھ سے میں دور نہیں، آہستہ آواز میں پکار، اونچی آواز میں پکار، میں اللہ تیری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، دعائیں وہ قبول کرتا ہے ایمان والوں کی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے نیکی کے اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ مزید عطا کرے گا ان کو اپنے فضل سے۔ فرمایا ایمان والا جو نیک کام کرتا ہے، ایک تو میں اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہوں، اور اس بندے کو نیکیوں پر میں اللہ مزید بھی اجر عطا کرتا ہوں۔ کتنا اجر دیتے ہیں؟ عام حالات میں بندہ ایک نیکی کرے تو رب ایک کے بدلے کم از کم 10 نیکی ہے، ایک نیکی نہیں رب دیتا، کرو گے ایک اجر اللہ 10 نیکیوں کا دیں گے۔ اور پھر ہر بندے کا اخلاص ہے، ہر بندے کا اخلاص، جو جس اخلاص سے نیکی کرتا ہے اس بندے کو اسی معیار کے مطابق رب نیکیاں بھی اعلیٰ دیتا ہے۔ اخلاص جتنا ہوگا، کسی کو 500 کا اجر، کسی کو ایک کے بدلے 50، کسی کو 700، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا۔ اور جہاد کے اندر مجاہد جب جہاد کے اندر چلتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ اجر اللہ مجاہد کو عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا مجاہد کی ایک نیکی پر اللہ 700 نیکیاں اس کو دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اجر جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، مجاہد کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو عام حالات میں 10 نیکیاں، باقی 700 نیکیوں تک جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ اللہ زیادہ کرتے ہیں اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عذاب شدید،
اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو